اللہ 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحات، کچھ اوقات ہمارے آقا و مولا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں اور آپ کے تذکرے سے ہمارے دل و دماغ معمور ہو جائیں، اور ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. جبکہ انسان کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی جانب کان بھی متوجہ ہوتے ہیں اور دل و دماغ بھی اس تذکرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں ہے. تو اسی عنوان پر آج آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے بڑھنے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے بعثت کا مقصد، یعنی انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اسے پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو آج کا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. انبیاء علیہم السلام دنیا میں جو مبعوث ہوئے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا والے ان کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنائیں. سب سے پہلا مقصد تو یہ
انبیاء علیہ السلام اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ بندوں کا اللہ سے رابطہ مستحکم اور مضبوط کرے، یعنی بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑے۔ ہمارے اور حضرت انبیاء علیہ السلام میں فرق بھی یہی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے انسانوں کا براہ راست وحی کے ذریعے نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل نہیں ہوتی، تو ہمارا تعلق گویا اللہ سے ڈائریکٹ براہ راست نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ کے احکام کو اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سن کر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے سب کا استاد اور معلم براہ راست اللہ ہے۔ اسی لیے دنیا میں اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے وہ کسی کے شاگرد نہیں، ان کا دنیا میں کوئی انسان استاذ نہیں بنا، وہ جو بھی بتاتے تھے جو بھی کرتے تھے وہ وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا تھا، چاہے وہ اخروی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو، اللہ کے احکامات ہو یا کوئی دنیاوی چیز ہو۔ جیسے نوح علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کشتی کو بنایا۔ آپ نہ انجینئر تھے نہ کارپینٹر تھے، نہ لکڑی کاٹنا جانتے تھے نہ لکڑی جوڑنا جانتے تھے، یہ براہ راست اللہ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھلایا۔ تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ عام انسانوں کا معاملہ ایسا نہیں، ایک عام انسان باصلاحیت باکمال بننے کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے۔ ایک آدمی پائے کا عالم ہے، ایک عامل پائے کا انجینئر ہے، تو اس کے پیچھے جتنی محنت اس کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اساتذہ کی محنت۔ انسان جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے اور اسی میدان میں دن اور رات لگاتا ہے، تب جا کر اس میدان کا وہ شہسوار بن جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں، اسی لیے آپ کے جو القاب ہیں ان میں سب سے بڑا لقب آپ کا امی ہونا ہے۔ امی بولتے کسے؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو کسی اور سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، ایسے شخص کو عربی میں امی کہا جاتا ہے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام، تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء ڈائریکٹ اللہ سے احکامات لے کر بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، وہ کیا کرتے ہیں انبیاء؟ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، فاسد کاموں سے، فاجر کاموں سے۔
انسان کو پاک اور منزہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھلاتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. حالانکہ انسان کے مقابلے میں فرشتے انسانوں سے زیادہ اس کام کے لیے موزوں تھے. اور فرشتے کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ بھی کیونکہ وہ ہمارے لیے فرشتہ نمونہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ ہمارے جنس میں سے نہیں ہے. ایک انسان میں فرشتے میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انسان کے اندر نیکی اور گناہ دونوں کے مادے ہیں. انسان کے اندر نیکی کا بھی مادہ ہے، گناہ کا بھی مادہ ہے. فرشتہ ایسا نہیں ہے، اسے ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہی کرنا ہے. اس کے اندر نافرمانی کا، گناہ کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات ہے؟ تو اس کے اندر گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل گورو بھی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ان میں ہمارے میں بہت فرق ہے. وہ کوئی قیامت تک سجدے میں ہی ہے، رکوع میں ہی ہے، قیام میں ہی ہے، دعا میں ہی ہے، تسبیح ہی میں ہے. اگر ہم ان کو آئیڈیل بنا لیں گے تو ہم مطالبہ سجدہ نہیں کر سکتے، مطالبہ رکوع نہیں کر سکتے. 2 رکعت کی نماز اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ کر ڈالے بولے تو اس دن قیامت آ جاتی. پورے دن بولے والے ایسا مسئلہ کیا اتنا لیٹ پڑھا لینا، اتنی لمبی نماز پڑھا لینا. جب 2 منٹ لیٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت تک اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع کون کرتا، اتنی لمبی تسبیح کون کرتی؟ تو اس لیے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کیونکہ فرشتے انسان کے لیے آئیڈیل نمونہ نہیں بن سکتے. اسی لیے انبیاء کو انہی میں سے یعنی انسانوں ہی میں سے چنا گیا اور انہی کے قوموں میں سے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے. وہ ایک وقت 4 5 3 4 انبیاء بھی ہوتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ہارون نبی تھے، اور اسی طرح ان کا نکاح جس سے ہوا، جن کی بیٹی شعیب، حالانکہ مشہور تو یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد کا ہے. یہ کوئی اور شعیب ہے. تو ان کی بیٹی جن سے نکاح حضرت موسیٰ سے ہوا، تو بیک وقت 3 3 4 4 5 5 انبیاء بھی ہوتے تھے. لیکن ہمارے آقا و مولا محسن انسانیت فخر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا. مشرق و مغرب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. انسان اور جنات کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. سارے عالم کے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب نبی علیہ السلام کی بات مانے بغیر کسی کی بھی نجات ممکن نہیں ہے. آپ کو مانے بغیر، آپ کی اتباع کرے بغیر، آپ کی پیروی کرے بغیر کوئی بھی آدمی اب کیا نہیں ہو سکتا، نجات کا راستہ پا نہیں سکتا.
اسی لیے نبی علیہ السلام کے دور میں ہی یہ کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب اس سے پہلے جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین، جتنے بھی انبیاء، جتنی بھی شریعتیں آئے، وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ اب اگر کوئی سچا راستہ، اب اگر کوئی نجات والا راستہ، اب کوئی جنت والا راستہ پانا چاہتا ہے تو اسے قرآن کی، حدیث کی اتباع کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر وہ کسی بھی نبی کو ماننے والا، کسی بھی شریعت کو ماننے والا، اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب تک تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کر پچھلی قوموں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے جو نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں دنیا میں، اس میں اس بات کا اتفاق ہے کہ آپ جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اگرچہ کہ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ اور 571 عیسوی، اس میں سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر میلاد کے نام پر ایک عید منائی جاتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جو بھی کام آپ کریں گے اس کی دلیل آپ کہاں سے لیں گے؟ قرآن و حدیث سے لیں گے۔ اگر یہ چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو صحابہ سے لیں گے۔ صحابہ میں بھی یہ چیز نہیں پائی گئی تو کہاں سے لیں گے؟ تابعین سے لیں گے۔ اگر ان میں بھی یہ چیز نہیں ملی تو تبع تابعین میں سے لیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ اگر ان تمام میں وہ چیز نہیں پائی گئی تو امت کے بڑے بڑے فقہاء علماء مل کر کیا کریں گے؟ قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ ہوگی اصولی بات۔ اب اگر ہم اس چیز کو قرآن کی طرف رجوع کر کے دیکھیں گے تو پورے قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں، ان تمام آیتوں میں، تمام سورتوں میں، تمام جو ہے پاروں میں آپ کو کہیں بھی اس عید کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جب قرآن میں نہیں ملا تو اسے ہم حدیث رسول میں تلاش کریں گے۔ جب ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ چیز آپ کو وہاں پر بھی نہیں ملے گی۔ کسی ایک حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جس نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے وہ نبی خود بھی اپنی میلاد کبھی اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں نہیں منایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی میں آپ غریب تھے، غربت کی وجہ سے آپ نے نہیں منایا۔ جب مکی زندگی سے مدنی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں تو مکی مدنی زندگی میں کیا تھا؟ فراوانی تھی مال کی، آپ فارغ البال تھے، مشرق اور مغرب کے تمام خزانے آپ کے قدموں پر تھے، فتوحات کا دور تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں منایا۔ آگے آپ کو مستقل بات آئے گی، اس کی سب سے پہلی، اس کا موجب کون ہے، اس کی تمام تفصیلات آگے آئیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا نہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ اور تابعین، تبع
دور آتا ہے، اسے قرون اولا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور، اس کے بعد تبع تابعین کا دور۔ یہ ادوار کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرون اولا کہا جاتا ہے۔ یہ قرون اولا کا اگر پورا آپ مطالعہ کریں گے تب بھی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو عید ہے، یہ جو میلاد ہے، اس کا کہیں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ کسی ایک صحابی نے بھی، یا کسی ایک تابعی نے بھی، یا کسی ایک تبع تابعی نے بھی، یا کسی بڑے محدث نے اس کو منایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منانے کا حکم دیا، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں کس کی محبت میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سمجھ نہیں پاتے؟ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو میں نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے میں شریعت کی پابندی کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد 7ویں صدی میں، یعنی نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 700 سال بعد 625 ہجری میں، یعنی 7ویں صدی میں، سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ سنیں گے، ان کے دور میں ان کے بہروی موصل کے قریب شہر اربل کے گورنر ملک مظفر ابو سعید نے اس کا رواج دیا۔ اب وہ آدمی کیسا تھا وہ بھی آگے سنیں۔ وہ محفل میلاد میں مراسی کرنا اور راگ و رنگ اور ناچنے والوں کو جمع کرنا اور گانا سننا بجانا اور سن کر خود بھی ناچتا تھا۔ یہ جو ہے سب سے پہلے اس کی ترویج ہے، اسی نے اس کی ایجاد کیا۔ اور مؤلف الابداع فی مزار الابتداء نے لکھا ہے، عیسائیوں کے کرسمس کی دیکھا دیکھی میں مصری فاطمیوں نے جشن میلاد کو رواج دیا۔ تو تاریخ کے آئینے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو چیز ہے یہ قرون اولا میں نہیں پائی جاتی تھی، جو بعد میں اللہ کے نبی کے جانے کے 700 سال بعد کی یہ کیا ہے؟ ایجاد ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ جو مروجہ جشن ہے، اس کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جشن جو ہوتا ہے آدمی کے مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے، آدمی کے مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ عام آدمی کا جو ہے جشن الگ طرح سے ہوتا ہے، ایک بڑے آدمی کا جشن الگ طرح سے ہونا چاہیے، سمجھ نہیں پاتے؟ اور ان کی دلیل بھی ایک ہے، وہ دلیل پہلے سن لیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ نعمت جب حاصل ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ نعمت جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس نعمت پر کیا کیا جاتا ہے؟ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اس نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں۔ آپ کی ولادت پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جو ہے، آپ کا پیدا ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کا ذکر و شکر نعمت کے لیے یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ اس کے لیے جلوس نکالنا، سمجھ نہیں پاتے؟ بریانی پکانا اور جو ہے اس میں پٹاخے پھوڑنا اور ڈی
ڈی جے بجانا اور جو ہے قوالی گانا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ جبکہ آپ کو میں بتاؤں، ابھی حال ہی میں ایک عید گزری غیر مسلموں کی، گنیش کی جو پوجا کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں بھی انہوں کیا کرتی، اسے لے کو جلد سے جلوس نکالتی، اس کے پیچھے پیچھے پٹاخے پھوڑتی پیچھے آگے، اور ڈی جے بجتا، عجیب قسم کے گانے گاتی۔ تو وہ جلوس میں، اس جلوس میں، اس جلوس میں فرق کیا ہے؟ ایک مسلمان میں ایک غیر میں کیا فرق ہے؟ جبکہ وہ بھی مورتی کے سامنے ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کے نام پر وہ بھی ڈی جے بجایا جا رہا ہے، قوالی گائی جا رہی ہے، پٹاخے پھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جبکہ وہ مذہب باطلہ میں سے اور یہ مذہب حقہ میں سے ہے۔ ہمارا برتھڈے ہوا تب بھی کیک کاٹا، اور نبی کے برتھڈے میں بھی بڑا بڑا کیک کاٹا گیا۔ اگر نبی علیہ السلام کی میلاد منانا واقعی کوئی ثواب کی چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ ہر خیر کا کام امتی کو سکھایا جائے۔ تو اتنا بڑا ثواب کا کام اللہ کے نبی کیوں نہیں سکھا کر گئے؟ اگر اتنا بڑا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر جاتے کہ بھئی جب بھی میلاد آئے تو ایسے ایسے کیا کرو۔ جب آپ کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے متعلق کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو اس سے پتا چلا کہ یہ دین و شریعت کا کام نہیں ہے بلکہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ جو چیز شریعت میں، جس چیز کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، جس چیز کا حکم ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یا جس کے بارے میں کیا ہے قرآن اور حدیث خاموش ہے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہی کیا ہے ایک مسلمان کا فریضہ، جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ آ جائے۔ اگر واقعی نبی سے محبت ہوتی تو نبی کی ہر سنت کو اپنایا جاتا، نبی کی ہر سنت کو اپنایا جاتا اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سنت پر عمل کیا جاتا۔ سال میں ایک بار محبت جتانا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی سنت پر عمل کر رہا ہے تو گویا وہ پورے سال کیا کر رہا ہے، پوری زندگی میلاد منا رہا ہے۔ کوئی سنت امت میں جو سنت مر چکی ہے، جسے لوگوں کا اتا پتہ نہیں ہے، جس سنت کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ایسی سنت کے بارے میں اسے بتانا، اجاگر کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، عادات کے بارے میں، کھانے پینے سونے کے بارے میں کتابیں لکھنا، اس پر عمل کرنا، اگر یہ کیا جاتا تو وہ حقیقت میں محبت ہوتی، وہ حقیقت میں میلاد ہوتی۔ جیسے صحابہ 1 لاکھ سے بھی زائد صحابہ جن کی پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اتباع میں گزری، وہ اعمال بھی صحابہ نے ادا کیا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، محض اس لیے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کیا۔ تو صرف سال میں ایک مرتبہ دعویٰ کرنا نبی کی محبت کا اور نبی کا نام لے کر سڑکوں کو جام کرنا اور نبی کا نام لے کر میوزک بجانا، گانے بجانا، ڈی جے بجانا اور محض نبی کے نام پر دوسروں کو تکلیف دینا، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔
تو نبی کے نام پر تکلیف دی جا رہی، نبی کے نام پر غیروں سے مشابہت اختیار کی جا رہی، انہوں بھی لوگوں کو تکلیف دیتی، انہوں بھی ڈھول بجاتی، انہوں بھی پیٹتی، انہوں بھی سے جلوس نکالتے، تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میلاد کے دن آپ کیا کرتے؟ روزہ رکھتے، میلاد کے دن نفلیں پڑھتے، میلاد کے دن آپ قرآن کی تلاوت کرتے، میلاد کے دن آپ کثرت سے درود پڑھتے، اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے۔ اگر واقعی میں محبت ہوتی اور واقعی میں محبت ہوتی تو آپ کا چہرہ نبی کے چہرے کے جیسا ہوتا، واقعی آپ محب رسول ہیں تو آپ کا لباس نبی کے لباس جیسا ہوتا، واقعی آپ جو ہے محب رسول ہیں تو آپ کے گھر والا، آپ کے خاندان والے، آپ کے قبیلے والے سب کے سب سنت کے پابند ہوتے، آپ کا گھر جو ہے جنت کا نمونہ ہوتا۔ اور واقعی میں آپ محب رسول ہیں تو اسی مہینے میں غیر مسلموں کو جا کر ایک غیر مسلم کے پاس جا کر جو آپ کے اڑوس میں پڑوس میں ہیں ان کو صحیح سیرت کا جو ہے صحیح سیرت کی بیان کرتے ہیں، ان کے پاس سیرت کی کتابیں اس جو ہے ان کی زبان میں چھاپ کر ان کو ہدیتاً تحفتاً دیتے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کتنے اونچے اور کتنے اعلیٰ ہیں۔ یہ کرنے کے کام نہیں سن۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی کام آپ کریں گے یہ اچھی طرح اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کام کو نبی اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول نے اس کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر میں بیٹھ کر یہاں کوئی بھی اگر کہانی آپ کو سنا دوں گا کیا آپ مان لیں گے؟ کیا بولیں گے بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن حدیث میں کہاں پر ایسا لکھا ہے؟ اگر نعمت کا شکر ہی ادا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں پر اتنے نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر پوری زندگی ہمیں شکریہ ادا کرنے کو رہ گئے بولے تو بھوکے مر جاتے۔ سمجھ رہے بات؟ زندگی میں کبھی کمانے کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہمنا، ہر دن ہر لمحہ ہر گھنٹہ ہر دن ہر رات شکر میں ہی گزار رہا ہے۔ بریانی کے درمیان چڑھاتے رہنا اترتے رہنا، چڑھاتے رہنا اترتے رہنا، یہ کام ہو جاتا مرنے تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، افلا کیا ہے افلا يَتَدَبَّرُونَ۔ قرآن میں بار بار الگ الگ قسم سے الگ الگ طرح سے سمجھایا گیا ہے، غور و فکر کرو، تدبر کرو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، سوچو سمجھو کہ یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے، کون سا کام ہمارے لیے جو ہے باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، اور کون سا کام ہمارے لیے باعث وبال ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام خرافات سے اور جو ہے ان تمام رسومات سے بچتے بچاتے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ جو کام ثواب کا ہے، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کے ہم کرنے کے ذمہ دار ہیں اور مکلف ہیں۔ جو کام قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ انہوں نے خود کیا ہے، اس عمل کے بارے میں ہم مکلف نہیں ہیں۔ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے اور پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کو۔ عید کے دن اگر میلاد منانا عید ہوتا، میلاد عید پہ شامل ہوتی تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولاً ہو یا فعلاً ہو اس پر عمل کر کے بتاتے، لیکن آپ نے ہر پیر اور جمعرات کو کیا رکھا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، بقرعید میں رمضان میں کیا نہیں ہے؟
روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، کھانے پینے کا حکم ہے اس میں، عید کے دن کھایا پیا جاتا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دن ہم روزہ رکھتے، ویسے بھی کل آیا ربیع الاول 12 جمعرات کا دن، اللہ کے نبی کا معمول تھا، پوری زندگی کا معمول تھا، تقریباً ہر پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں جو نفس کو مصیبت کرنا ہے، مصیبت ہے نفس پر، جو کیا ہے، جو ہے ہمیں نفس پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ کام ہمیں نہیں کرتے۔ جو ہمارے نفس کو اچھا دکھتا ہے، ڈانس کرنا، ناچنا، گانے سننا، سب کو اچھا دکھتا، اس لیے اسے پکڑ لیے، جو کرنے کے کام ہے اسے کیا کرتی ہے، چھوڑ دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔